بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی جانب، جو کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت سارے سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ وہ ہے عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس، جو کہ ایجنسیوں نے اڈیالہ جیل سے جاری کر دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صابر شاکر بھائی کے بھی پروگرام میں انہوں نے اس آڈیو کا ذکر کیا ہے، جس میں آڈیو میں عمران خان صاحب یہ بول رہے ہیں کہ یہ مجھے جھکا نہیں سکتے، اور یہ جو شخص ہے بڑا ہی بے غیرت قسم کا ہے، اور میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا بے غیرت شخص کبھی نہیں دیکھا۔ اس کو لگتا ہے کہ میں اس سے ڈر جاؤں گا یا جھک جاؤں گا، یہ اس کی سوچ ہے۔ ایسا گھٹیا اور بے غیرت آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم لوگ فکر نہ کرو، یہ مجھے توڑنے کے چکر میں خود ٹوٹ جائے گا۔ یہ پیغام آیا ہے عمران خان صاحب کی آڈیو لیکس میں۔ اب یہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ یہ واقعی عمران خان صاحب کی آڈیو ہے یا اے آئی جنریٹ کی گئی ہے، جو کہ آج کل بہت ہی آسان کام بن گیا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی پوری قوم کے نام ایک پیغام بھیجا ہے، اور اس کے بعد ملٹری آپریشن کے بارے میں عمران خان صاحب کا موقف کیا ہے، اور سہیل آفریدی اور سی ایم علی امین گنڈا پور میں کیا فرق ہے، آئیے ان سب پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کا پیغام سہیل آفریدی کے لیے ہے کہ سہیل آفریدی یعنی 2 دسمبر 2025 کو جیسے ہی عظمیٰ خانم سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، تو سہیل آفریدی کے لیے یہ پیغام اڈیالہ جیل سے آیا تھا کہ سہیل آفریدی قابل تعریف ہے، کیونکہ جبر کے اس ماحول میں وہ مفاہمت کے بجائے مزاحمت کو ترجیح دے رہا ہے۔ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا رہے۔ اس ملک میں کوئی قانون اور کوئی آئین نہیں ہے، قانون صرف تحریک انصاف کے لیے حرکت میں آتا ہے، ورنہ ہر کوئی اس سے مبرا ہے۔ سہیل آفریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھے، میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ عمران خان کا 2 دسمبر 2025 کو جو کہ عظمیٰ خانم کے ذریعے یہ پیغام آیا تھا، یہ عمران خان صاحب کا سہیل آفریدی کو پیغام تھا۔ اور سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے یعنی جو یہ سہیل آفریدی کام کر رہا ہے، یہ عمران خان صاحب کے حکم پر کر رہا ہے، اور یہ جو اسٹریٹ موومنٹ سہیل آفریدی نے شروع کی ہے 2 دسمبر کے بعد، اس پیغام کے بعد، یہ عمران خان صاحب کی در حقیقت پلاننگ ہے، جو کہ سہیل آفریدی نے شروع کی ہے پنجاب سے، اس کے بعد سندھ آئے، اور اب KPK میں دورے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد صرف بلوچستان اور KPK بلوچستان اور کوئٹہ رہتا ہے، بلوچستان میں جائیں گے، اور بلوچستان میں وہ اپنی اسٹریٹ موومنٹ بھی وہاں سے بھی ان کو آگاہ کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں عمران خان صاحب کا پوری قوم کے نام کیا پیغام آیا تھا، اس پر بھی نظر رکھتے ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا 2 دسمبر کو جو کہ عظمیٰ خانم کے ذریعے پوری قوم کے لیے کیا پیغام آیا تھا۔ ہم ایک بار پھر آپ کو یہ یاد دلاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کا پوری قوم کے لیے بھی پیغام آیا تھا، یعنی پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا، یہ عمران خان صاحب کا پیغام تھا۔ تمام پاکستانیوں کو ملک پر مسلط ظلم کے نظام کے خلاف حقیقی آزادی کی تحریک کا حصہ بننا چاہیے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں ایک آزاد قوم بن سکیں۔ ہم یکجا ہو کر مقابلہ کریں گے تو یہ ظلمت کا نظام ضرور زمین بوس ہوگا۔ جب ایک قوم اپنے حق کے لیے خود کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر اسے کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی۔ پاکستان کے کپتان حقیقی وزیر اعظم عمران خان صاحب، یہ ریئلٹی ہے کہ واقعی جب پوری قوم یکجا ہو کر اس ظلم کے نظام کے خلاف ہم کھڑے ہو جائیں گے تو یہ سارا ظلمت کا نظام زمین بوس ہوگا، ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے غریب کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور ایک لاہور کی شادی میں پورا میڈیا مصروف ہو گیا ہے کہ اسٹائل، شانہ قسم کے ملبوسات، شانہ قسم کے وہ جو فلاورز رکھے ہوئے ہیں، وہاں جو ایک جو لائٹننگ سسٹم ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں نے یہ جو کام کیا ہے وہ آپ کے پیسوں سے کر رہے ہیں، وہ آپ کے ٹیکس کے جمع کیے ہوئے پیسوں سے۔ ہمیں اس سے کوئی جلس نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے اوپر حکمران ہے، یہ ترقی کر رہے ہیں، ہماری قوم کیوں نہیں ترقی کر رہی؟ سوال تو سادہ سا یہ ہے کہ وہ ترقی کر رہے ہیں، ہمارے حکمران دن بہ دن ترقی کر رہے ہیں، وہ اپنے لائف اسٹائل کو اگر نہیں چھوڑ سکتے تو عوام کی لائف اسٹائل کو تو اوپر آئے، یعنی یہ بالکل بھی خیر خواہ قوم کے، ملک کے نہیں ہیں، صرف اپنے خاندانوں کے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، دوسری خبر یہ ہے کہ سہیل آفریدی اور سی ایم علی امین گنڈا پور میں کیا فرق تھا، اور کیا واقعی دونوں مجبور ہیں، یا سہیل آفریدی کام کر رہا ہے اور سی ایم علی امین گنڈا پور جو کہ سابقہ سی ایم تھے
वो कम्प्रोमाइज़ कर गए थे। आइए इस पर बात करते हैं कि सुहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर से कौन बेहतर है, इसका थोड़ा तकाबली जायजा लेते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन नहीं रुकवा सका तो सुहेल अफरीदी ने कौन सा रुकवा लिया है, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को सीएम से हटाने के बाद अपनी ट्वीट में बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था कि अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह यह है कि मैंने बार बार कहा कि अली अमीन गंडापुर केपी हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों से दूर करे, जिसे वो करने में नाकाम रहे। इमरान खान ने अली अमीन को कभी नहीं कहा था कि 7 लाख फौज के खिलाफ कोई फौज तैयार करो और उनसे लड़ाई करो, लेकिन जो जुल्म वो कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद करो, जुल्म को जुल्म कहो, जहां तक रोक सकते हो रोकने की कोशिश करो। ये इमरान खान साहब का वाज़ेह पैगाम था अली अमीन के लिए। आज सारा पाकिस्तान सुहेल अफरीदी के साथ क्यों खड़ा है? इसलिए खड़ा है क्योंकि उसने केपी हुकूमत को जर्नलों की मुखालिफ पॉलिसियों से अलहदा कर लिया है। आज वादी तीरा के मुतासरीन लाइन में लगकर सुहेल अफरीदी को गले मिल रहे थे, चूम रहे थे। सुहेल अफरीदी ने जुल्म को जुल्म कहा है और दुनिया पर वाज़ेह किया है कि मैं इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाऊंगा और मैं इस ऑपरेशन के खिलाफ हूँ और ये सरेआम बदमाशी है और मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँगा। सुहेल अफरीदी ये ऑपरेशन रुकवा नहीं सकते, लेकिन जुल्म को जुल्म कह रहे हैं और इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह खान साहब ने जर्नलों की सियासत में मुदाखलत और जुल्म के खिलाफ खड़े हैं, उसमें कोई शक नहीं कि जर्नलों का जुल्म रुका नहीं, लेकिन इमरान खान जुल्म को जुल्म कह रहा है और उनकी पॉलिसियों की मुखालिफत कर रहा है। आज पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि इमरान खान बिल्कुल बातिल को ललकार रहा है। जर्नल सुहेल अफरीदी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गालियां बक रहे हैं, यानी गद्दार कह रहे हैं, दहशतगर्दों का सहूलतकार कह रहे हैं, मंशात फरोश कह रहे हैं। इस किस्म की इनको गालियां ही कहते हैं। गद्दार वतन दुश्मन कह रहे हैं, घटिया और गलीज इल्जामात लगा रहे हैं। जर्नली आला कार टीवी पर बैठकर सुहेल अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन खल्क़ खुदा आज भी उसके साथ खड़ी है, क्योंकि वो हक के साथ खड़ा है। यानी अगर सुहेल अफरीदी की तरह अली अमीन गंडापुर भी ये सारी बातें जर्नलों के खिलाफ जो इमरान खान साहब ने उनको पॉलिसी दी थी कि आपको केपीके की हुकूमत एजा ये काम कर रहा है, ये काम वाज़ेह किया था कि जर्नलों की पॉलिसियों को केपीके गवर्नमेंट से अलहदा करें और पश्तून खिलाफ जो भी पॉलिसियाँ इस्टेब्लिशमेंट बनाती है उनके खिलाफ आप खड़े हो जाएं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। लेकिन ये सारी बातें इग्नोर करके अली अमीन गंडापुर ने जर्नलों के साथ दिया, जर्नलों के साथ बहुत सारी बातों पर कंप्रोमाइज़ किया। उसके बाद सारी जो एतमाद था आवाम का भी अली अमीन ने खोया, और 2 जो लॉन्ग मार्च किए उसमें भी लोगों के साथ दगा करके कुछ 12 अजला क्रॉस करके चला गया। यानी जो झूठी कहानियां वो अपनी असेंबली में केपी असेंबली में सुना चुके हैं, अब लोग उन पर बिल्कुल भी एतमाद नहीं करते थे। इसलिए यानी केपीके में और पूरे मुल्क में पीटीआई को शदीद नुकसान हुआ था, जिसको अभी तक सुहेल अफरीदी ने रिकवर करने में जो भी एतमाद जो टूट चुका था अली अमीन गंडापुर के होते हुए, और सुहेल अफरीदी जब से आए हैं तब से लेकर आज तक बड़ी मेहनत और जान लगा रहे हैं, रात दिन एक करके स्ट्रीट मूवमेंट को खड़ा कर रहे हैं, और अब तक आवाम का एतमाद बहाल करने में सुहेल अफरीदी कामयाब नजर आ रहे हैं। इसीलिए मौजूदा बादशाह और जर्नली टोला और माफिया पाकिस्तान की सुहेल अफरीदी से बहुत खौफा है। इसीलिए नेशनल टीवी पर बैठकर इनके मुखालिफ उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा गलीज इल्जामात जैसे इमरान खान साहब के खिलाफ करते थे, ऐसे ही दूसरे रहनुमा के करते थे पीटीआई के, जो कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और सुहेल अफरीदी आज उनका पहला हदफ है, जो कि इमरान खान साहब के नजरिए के तहत और इमरान खान साहब के हुक्म के तहत चल रहा है। इमरान खान साहब का मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में क्या मौक़िफ़ रहा है, आइए उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं, क्योंकि वादी तीरा में बहुत ही जो जुल्म और जबर हो रहा है उसको हम कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। आइए चलते हैं इमरान खान साहब की क्या मौक़िफ़ होता था, क्या नैरेटिव होता था मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ। खैबर पख्तूनख्वा में केपीके में अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन हमलों और इलाकों से बेदखली करवाने का अमल दर हकीकत तहरीक इंसाफ अवामी मैंडेट से बनने वाली हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए किया जा रहा है। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता, बल्कि उससे दहशतगर्दी, नफरत और तबाही मजीद फैलती है। फौज और अवाम के आमने सामने आने से फौज का इदारा तबाह होता है, क्योंकि
کے درمیان ایک بد اعتمادی پھیلتی ہے۔ ملٹری آپریشن کبھی عوام کے مفاد میں نہیں ہوتا۔ ملٹری آپریشنز میں ہر طرف پاکستانی ہی شہید ہوتے ہیں، چاہے وہ عام شہری ہوں یا پولیس والے یا فوجی، یعنی دونوں طرف پاکستانی ہی شہید ہوتے ہیں۔ ڈرون حملوں اور فوجی آپریشن سے دہشت گردی بڑھتی ہے۔ ان آپریشنز کو نہ عوام کی حمایت حاصل ہے، نہ ہی عوامی نمائندوں کی اور نہ ہی سیاسی جماعتوں کی، تو ایسا آپریشن کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ یعنی نہ عوام ان آپریشنز کی حمایت کرتی ہے، نہ عوامی نمائندے کرتے ہیں، نہ ہی کوئی حکومت والی پوزیشن والی جماعتیں یا اپوزیشن والی، کوئی بھی حمایت نہیں کرتا، صرف اسے حمایت کرتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ۔ ایسے میں یہ آپریشنز کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان سے دہشت گردی کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے، یہ خان صاحب کا نیریٹو ہے۔ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی سے نمٹنے کی واضح حکمت عملی بیان کرتا رہا ہوں۔ اسی حکمت عملی کے باعث ہمارے 3.5 سال دور حکومت میں دہشت گردی ملک کی تاریخ کی کم ترین سطح پر تھی۔ میں نے ذاتی حیثیت میں افغانستان کا دورہ کیا۔ اس وقت کی پاکستان مخالف اور بھارت نواز شریف غنی حکومت سے مذاکرات کیے۔ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں ہمارے دور میں امن آ چکا تھا اور کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا۔ اب وہاں حالات جان بوجھ کر خراب کیے جا رہے ہیں تاکہ واحد عوامی مینڈیٹ والی پارٹی کو KPK میں کمزور کیا جا سکے۔ اور عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ سب عاصم منیر جب سے چیف بنا ہے، عاصم منیر کے خلاف عمران خان صاحب کا یہ بیان ہے کہ عاصم منیر جب سے چیف بنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ حالات خراب کرنے کی کوشش میں ہے کہ ان کو اکسا کر پاکستان سے جنگ کروائی جائے اور پاکستان میں دہشت گردی کا ماحول بنایا جا سکے۔ یہ ہمارے دور میں قائم ہونے والی امن کو تباہ کر رہا ہے۔ جہاں جنگ نہیں ہے وہاں جان بوجھ کر جنگ نافذ کر رہا ہے۔ افغانوں کو اور قبائلی عوام کے ساتھ بھی 9 مئی کے طرز پر ایک فالس فلیگ رچا رہا ہے۔ عاصم منیر کو اپنے ملک کے مفادات کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے محض مغربی دنیا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اسے انٹرنیشنلی مجاہد سمجھا جائے۔ صرف بیرونی قوتوں کی خوشنودی کے لیے اپنے ہی لوگوں کے خلاف فوجی آپریشن سے حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتے ہیں۔ اس شخص نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کی بھیڑ چڑھا رکھ دیا ہے۔ اس وقت پاکستان خصوصاً KPK میں دہشت گردی کی بدترین صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ 2025 میں پاکستان میں دہشت گردی کے ریکارڈ واقعات ہو چکے ہیں۔ عاصم منیر کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس کی پالیسیوں کی وجہ سے ہر جانب ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ پولیس اہلکار، فوجی اور عام بے گناہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں سب ہمارے اپنے ہیں۔ عاصم منیر کی یہ سب کرنے کے پیچھے یہ مقاصد ہیں۔ عمران خان صاحب نے وہ مقاصد بھی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، KPK میں تحریک انصاف کی حکومت کو غیر مقبول کرنا۔ نمبر 2، مغرب میں اینٹی طالبان لابیز کو خوش کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ عاصم منیر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ 2021 میں اس وقت کے فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا، مگر اس منصوبے کو KPK اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کیا تھا، یعنی مراد سعید بھائی نے۔ اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا، لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سارا جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی اس دور میں بسائی گئے دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی اس دور میں بسائی گئی دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ قوم کو بتایا جائے کہ کون سے دہشت گرد کب، کہاں اور کیسے بسائے گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی 10 اپریل 2022 کو حکومت ہٹا دی گئی تھی اور اس کے بعد اپریل، مئی، جون، جولائی میں یہ دہشت گرد بسائے گئے تھے۔ آپ کو یہ پہلے بھی پتا چکے ہیں۔ تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ ملٹری آپریشن دہشت گردی کا حل نہیں ہوتے۔ ہمارا اصولی موقف ہے کہ KPK میں ملٹری آپریشنز قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر معصوم لوگ شہید ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاقوں سے دربدر ہوتے ہیں۔ کئی دہائیوں سے بڑے آپریشنز کر کے دہشت گرد ختم کرنے کی کوشش میں ہیں، مگر یہ ناسور ختم نہیں ہو رہا۔
ہر سال بہت سا قیمتی خون بہہ رہا ہے، کبھی فوج اور کبھی پولیس فورسز کے اہلکاروں کی شہادتیں ہوتی ہیں تو کبھی معصوم شہری دہشت گردوں کے واقعات میں جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یعنی سہیل آفریدی نے بھی یہی کہا ہے کہ 23 بڑے آپ لوگوں نے آپریشن کیے ہیں اور تقریباً 14,000 چھوٹے آپریشن کیے ہیں۔ اب کیا گارنٹی ہے کہ وادی تیرہ میں لوگوں کو در بدر کر کے آپ پرامن علاقہ یہ بنا سکتے ہیں اور یہ پرمننٹ آپ کا دیر پا امن آ جائے گا؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جب یہ سوال پوچھتا ہے سہیل آفریدی تو اس سے طرح طرح کی باتیں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آ کر اسے افغانستان سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، دہشت گردوں کے سہولت کار کہتا ہے اور ڈرگ مافیا کہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی حکومت کے نمائندے ہوں یا پنجاب حکومت کے نمائندے، وہ آ کر سہیل آفریدی پر چڑھائی کر دیتے ہیں اور نام نہاد جو بھی جرنلسٹ بیٹھے ہیں جو کہ پروپیگنڈا کرتے ہیں سہیل آفریدی کے خلاف، وہ اسی غلیظ پروپیگنڈا اور ملٹری بیکنگ کی کڑی ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے بند کمروں کے فیصلے کے بجائے ایک مؤثر سیاسی بصیرت پر مبنی جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ یہی بات عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اور یہی بات سہیل آفریدی بھی ہر تقریر میں اور ہر میڈیا ٹاک میں کرتے ہیں کہ بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط نہ کیے جائے اور ہمیں انگیج کیا جائے تاکہ دیر پا امن ہمارے علاقوں میں آ سکے۔ تاریخ سے ثابت یہ ہے کہ ڈکٹیٹرز کبھی بھی امن نہیں لا سکتے۔ یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ تاریخ میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی ڈکٹیٹرز ہوتا ہے، یعنی جو بھی جرنیلز ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی امن نہیں لا سکتے، کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹرز کو ملٹری سلیوشن کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آتا۔ لہٰذا یہ سیاست دانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملے کو فہمی سے ملک میں دیر پا امن کا قیام یقینی بنائیں۔ فارم 47 کی جعلی حکومت کا نہ ہی استحقاق ہے اور نہ ہی اہلیت کہ وہ قیام امن میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ کے پی کے میں آپریشنز فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ یہ عمران خان صاحب کا واضح پیغام تھا اور خان صاحب کا یہی نیریٹو ہے کہ کے پی کے میں ملٹری آپریشنز بند کیے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو انگیج کیا جائے۔ جیسے ہی جرگے ہوتے ہیں، جیسے سہیل آفریدی نے بھی ایک بڑا جرگہ منعقد کیا تھا، بابا سلیم سواتی مل کر ایک بڑا شاندار جرگہ کیا تھا جس میں ہر جماعت کا بندے آئے تھے، بہت ساری جماعتیں جو بھی گورنمنٹ کی تھی یا اپوزیشن کی تھی، ساری جماعتوں نے، اور قبائلی علاقوں میں بہت سارے بڑے بڑے قبائلی سردار بھی آئے تھے۔ ان کا ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا تھا جو کہ وفاقی حکومت کو بھیجا گیا تھا، اور ان کے اوپر عمل درآمد کے لیے بابر سواتی یعنی جو اسپیکر کے پی کے اسمبلی ہے، انہوں نے 2 خط بھی لکھے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے اور ملٹری آپریشن کو فوراً بند کیا جائے تاکہ ہمارے صوبے میں دیر پا امن قائم ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔